قلابہ ڈائریکٹ نبی سے بغیر حضرت انس کے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ یہ کیا ہے، خطا ہے۔ اور اسی طرح مصنف نبی شیبہ میں اسماعیل بن علیہ یا اسماعیل بن یا ابن علیہ جو بھی ہے یہ، ان نے اس کو خالد سے، وہ ابی قلابہ سے، وہ ڈائریکٹ نبی سے مرسل بغیر حضرت انس کے ذکر کیا۔ اور یہ ابن علیہ بہت بڑے حافظ ہیں، آئی تھنک ان کا نام اسماعیل بن ابراہیم کچھ اس طرح ہے، یا میں شاید الٹا بول رہا ہوں، یا تو ابراہیم بن اسماعیل تھا یا اسماعیل بن ابراہیم، آئی تھنک اسماعیل بن ابراہیم ان کا نام ہے۔ ابن علیہ یہ بہت اسماعیل بڑے ابن حافظ ہیں، علیہ۔ انہوں نے اس کو مرسل بیان کیا۔ اور سنن الکبری البیہقی میں یہ روایت آئی تھی، یہ روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام بیہقی کہتے ہیں کہ وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ مُفْضَل وَإِسْمَاعِيل بن علیہ، ہاں ان کا نام اسماعیل بن ابراہیم ہے، اور یہ اسماعیل بن علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسماعیل بن علیہ اور بشر بن مفضل اور محمد بن عدی نے اس کو خالد سے، اور نے ابی قلابہ سے، اور وہ ڈائریکٹ نبی سے مرسلاً بیان کیا ہے، سوائے وہ الفاظ کے جو ابو عبیدہ کے بارے میں وہ موصول آئے، تو ان نے اس کو حضرت انس نبی سے بیان کیا، یعنی ابو عبیدہ والے الفاظ۔ وکل ہؤلاء الرواة ثقات اثبات، اور یہ سارے راوی بہت بڑے اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں، اور باقی اللہ کو پتہ ہے۔ تو امام بیہقی بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک روایت مرسل ٹھیک ہے، اور جو ابو عبیدہ والے الفاظ ہیں صرف وہی الفاظ ان کے نزدیک ثابت ہیں مرفوع حدیث سے۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے سند میں شاذ ہو جانا، کہ اختلاف ہو جائے، بعض راوی کسی روایت کو مرسل بیان کر لیں، بعض مرفوع کر لیں، تو شاذ اس لیے کیونکہ جمہور کی مخالفت ہو گئی، اصل کی مخالفت ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ وقت کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو شاذ یہ ہے کہ اس میں جو صحابی کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح کی روایتوں میں جو اختلاف ہو جائے وہ غلطی ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو جمہور نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ میں نے مسلم والا حدیث لایا ہوں، تو وہاں پر امام مسلم نے حماد بن سلمہ سے، ان نے ثابت سے، ان نے انس سے، ان نے نبی سے، اور ان نے بولا کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے۔ تو دیکھیں امام مسلم نے صرف یہ الفاظ بیان کیے ہیں، اور اسی طرح امام بخاری نے بھی ایک لمبی حدیث میں نیچے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، صرف ابو عبیدہ کا ذکر ہے، باقی پوری حدیث نہیں ہے۔ تو سند میں شذوذ اس طرح ہو جاتا ہے کہ سند میں، یہ ایک مثال ہے، سند کے شذوذ بہت سارا ہو سکتے ہیں، سند کی شذوذ راوی کی تعین میں ہو سکتے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ مثال یاد کر لیں کہ کبھی کبھار روایت میں اس کے مرسل اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرسل راجح ہوتی ہے اور مرفوع میں راوی کو غلطی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرسل روایت کی اتنی قیمت نہیں تھی جو مرفوع کی تھی، اگر اس استاد کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی تو باقی شاگردوں نے اس کو کیوں مرسل بیان کیا، اور یہ کیوں ہے کہ جو مرسل بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں، اور جن نے اس کو مرفوع بیان کیا ان کا درجہ کم ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جن راویوں نے مرسل بیان کیا وہ اصل تھی، اور جن نے مرفوع کیا وہ خطا تھی، کیونکہ اگر اس استاد کے پاس وہ روایت مرسل کے بجائے یعنی مرفوع ہوتی تو بڑے بڑے حفاظ کا بھی اس کو مرسل نہ بیان کرتے، کیونکہ مرسل کی قیمت نہیں تھی اس دور میں، تو بندہ وہی چیز بیان کرتا ہے جس کی قیمت ہے۔ لیکن جب جمہور اور بڑے بڑے ثقہ راوی اس کو مرسل بیان کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اس استاد کے پاس وہ مرفوع تھی ہی نہیں، تو یہ سمجھ لیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ زیادہ بندے کو سمجھ آئے گی۔ تو یعنی مرسل روایت کی اتنی قیمت نہیں ہوتی تھی جتنی مرفوع کی ہوتی تھی۔ اگر یہ استاد نے مرفوع روایت بیان کی ہوتی، خالد الحداد نے، تو اس کے شاگردوں میں جو بڑے بڑے حفاظ ہیں ان نے کیوں اس کو مرسل بیان کیا؟ اس کی یہ دلیل ہے کہ اس استاد کے پاس، خالد کے پاس، یہ روایت متصل نہیں تھی بلکہ مرسل تھی، اور جن نے اس کو متصل بیان کیا ان کو خطا لگ گئی، کیونکہ جب بھی ابی قلابہ بیان کرتے تھے روایتیں تو انس کے وہ شاگرد تھے، تو ان کو وہم ہوا کہ شاید ابی قلابہ نے بھی یہ روایت انس سے سنی ہوگی، اور ان کے ذہن میں وہ حدیث شاید تھی انس بن مالک کی جو محفوظ ہے کہ ابی عبیدہ کے بارے میں، تو انہوں نے دونوں روایتیں مکس بھی کر لی ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ایک اور مثال دوں تو جیسے ایک یونیورسٹی میں ایک استاد ہے، اس کے 10 شاگرد ہیں، 10 شاگرد میں سے 7 شاگرد بہت ٹاپر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد نے کہا تھا بھائی کہ اگلے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہے، اور جو 3 شاگرد ہیں ان کا درجہ تھوڑا ان 7 سے کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں استاد نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے 3 دن چھٹی ہیں۔ اب دیکھیں 3 دن چھٹیوں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا ایک دن چھٹی؟ 3 دن چھٹی، لیکن ان کا درجہ تھوڑا ان 7 سے کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں استاد نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے 3 دن چھٹی ہیں، ہفتے میں ایک دن چھٹی ہے، اور جو 3 شاگرد 3 دن چھٹی ہیں۔ اب دیکھیں 3 دن چھٹیوں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا ایک دن چھٹی؟ 3 دن چھٹی، لیکن جو بڑے ٹاپر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ایک دن،
اور جو تھوڑے کم درجے کے وہ کہہ رہے ہیں 3 دن. تو اگر استاد نے واقعی 3 دن کہا ہوتا تو وہ جو بڑے ٹاپر ہیں تو وہ بھی 3 کہتے ہیں، کیونکہ 3 کا درجہ 1 سے زیادہ ہے. تو جب ان نے 1 کہا ہے اس کا مطلب استاد نے 1 ہی کہا تھا، لیکن جو 3 شاگرد تھے ان کو وہم ہو گیا اور انہوں نے 3 کہہ دیا. تو یہاں پر بھی اس طرح ہوا ہے. مرسل روایت کا درجہ وہ نہیں ہے جو مرفوع کا ہے. دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں تھی اس استاد کے پاس، کیونکہ اگر یہ روایت مرفوع ہوتی تو وہ کبھی اس کو مرسل نہ بیان کرتے، بلکہ وہ اس کو مرفوع بیان کرتے. اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں. اب آتے ہیں متن میں شذوذ. سند کی تو شذوذ سمجھ آ گئی. سند میں تو شذوذ یا سند شاذ اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی راوی جمہور کی مخالفت بیان کر کے سند کو مختلف بیان کر لے، یا اصل کو مخالفت کر کے سند کو الگ بیان کر لے. وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی روایت مرسل اور مرفوع آتی ہوئے، جمہور اس کو مرسل کر رہی ہوئے، بعض راوی اس کو مرفوع کر لیں. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ مرسل ٹھیک ہوئے اور مرفوع صحیح. ہمیشہ نہیں، ہم اس کو اطلاقاً نہیں کرتے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے. اور بھی مثالیں جا سکتی ہیں کہ سند کس طرح شاذ ہو سکتی ہے. کوئی راوی کا نام میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی تعین میں شذوذ ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی سند شاذ بھی ہو سکتی ہے. وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بڑی بڑی مثالیں دی جائیں گی. ابھی متن کی طرف آتے ہیں. متن کس طرح شاذ ہوتا ہے، یا متن یعنی مضمون میں کیا اس طرح شذوذ ہوتے ہیں. متن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی راوی کوئی ایسے الفاظ لا دے حدیث سے جس سے کوئی نیا مسئلہ ثابت ہو جائے، اور وہ اکیلا اس کو بیان کرے اور جمہور اس کو نہ بیان کرے، اور اس راوی کا درجہ بھی اتنا نہ ہو جتنا باقی راویوں کا درجہ. جس طرح یہ روایت مشہور انگلی ہلانے کے معاملے میں تشہد میں. یہ ایک میں نے تصویر لگائی ہے محمد بن شبز الدین کی ویڈیو سے، تھوڑا سا اس لیے آپ لوگ کو سمجھ آئے. ایک روایت ہے، اس کو اصل عاصم بن کلیب بیان کرتے ہیں اپنے ابو کلیب سے، وہ صحابی وائل بن حجر سے، وہ نبی سے. عاصم بن کلیب سے کافی راویوں نے اس کو بیان کیا ہے. یہاں تصویر میں آپ کو بشر بن مفضل دکھیں گے، سفیان بن عیینہ اور شعبہ اور زائدہ. جہاں تک شعبہ اور سفیان بن عیینہ اور بشر بن مفضل کا ذکر ہے تو انہوں نے ایک لمبی حدیث بیان کی نماز کے بارے میں، اور آخر میں کچھ الفاظ بیان کیا. ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه، کہ ان نے نبی نے 2 انگلیوں کو قبض کیا، پکڑا، اور ان میں گول ایسا کچھ حلقہ بنایا، اور اس کے بعد اپنی انگلی اٹھا لی، یعنی تشہد میں استنا کر لیا بغیر کسی حرکت، بغیر کچھ. لیکن زائدہ نے سیم بات کی اور آگے بولا فرأیتہ یحرکها یدعو بها، اور میں نے ان کو دیکھا اس کو حرکت دیتے ہوئے اور اس حرکت کے ساتھ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. تو باقی سارے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عاصم سے سنا ہے کہ صحابی نے صرف اتنے الفاظ بیان کیے ہیں. زائدہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ اس کو حلقہ دے رہے ہیں اور اس کو حلقت دے رہے ہیں. اچھا، ہم مسلمان دن میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں. 17 رکعتوں میں سے فجر کی نماز میں 1 دفعہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں، ہاں فجر میں 1 دفعہ، ظہر میں بھی مطلب 2 دفعہ نا، ایک دوسری رکعت میں، ایک چوتھی رکعت میں، اور عصر میں بھی دوسری چوتھی میں، مغرب میں دوسری اور تیسری میں، اور عشاء میں بھی دوسری اور چوتھی میں. 9 دفعہ تشہد میں کم از کم ہم بیٹھتے ہیں. باقی آپ نوافل اور دوسری رکعتیں پڑھیں، نوافل ہو گئی، سنتیں ہو گئی، وہ الگ بات ہے. فرائض میں تو 9 دفعہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. اب کیا تشہد میں انگلی کو ہلانا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ نماز کا مسئلہ ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے مسئلے میں صرف زائدوں کو پتہ ہے کہ بھئی نبی بیٹھ کے انگلی ہلاتے تھے، باقی جتنے راویوں نے اس حدیث کو سیم سند سیم استاد سے بیان کیا ان نے یہ نہیں کہا کہ نبی انگلی ہلاتے تھے. اس تصویر میں تو 3 راویوں کا ذکر ہے، باقی نیچے یہ 10 راویوں کا ذکر ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کی تخریج کی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں، اور عبد الصمد اور ابن خزیمہ اور امام بیہقی نے، اور پھر ایک سند سے آئی ہے معاویہ بن عمر والجارود، یہ غلط لکھا ہوا ہے. ان نے عبد الرحمن بن مہدی سے، اور ابن حبان نے من طریق ابی ولید الطیالی نے، اور ان سب نے 5 راویوں نے. اچھا، یعنی امام احمد نے اخرج احمد فی المسند عن عبد الصمد. اس روایت کی تخریج کی امام احمد نے اپنی مسند میں عبد الصمد سے، اور ابن خزیمہ اور بیہقی نے معاویہ بن عمر سے، اور امام جارود نے عبد الرحمن بن مہدی سے، اور ابن حبان نے ابی ولید الطیالی سے. تو یہ تو 4 راوی ہیں، پتہ نہیں ہاں 5 لکھا ہے، پتہ نہیں شاید میں کچھ جلدی میں غلط پڑھ رہا ہوں. عبد الصمد والبيهقي معاویہ بن عمر والجارود من طریق عبد الرحمن بن مہدی وابن حبان من طریق ابی ولید الطیالی. اچھا، یہ تو 4 ہیں لیکن اس نے 5 لکھا ہے. بہرحال تو کہتے ہیں یہ جو راوی ہیں
5، لیکن اگرچہ 4 راوی ہیں، ان نے اس روایت کو زائدہ سے بیان کیا. زائدہ نے عاصم بن کلیب سے، ان نے اپنے ابو کلیب سے، ان نے وائل سے، ان نے نبی سے، اور ان نے اپنی حدیث میں وہی الفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی بیٹھتے تھے تو 2 انگلیوں کو اس طرح پکڑتے تھے، پھر ایک انگلی کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، پھر اپنی انگلی کو ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. لیکن باقی 10 راوی ہیں جن نے اس روایت کو سیم سند سے بیان کیا. عاصم بن کلیب، وہ کلیب سے، وہ وائل سے، وہ نبی سے. ان میں سے سفیان ثوری، سفیان بن عینہ، خالد بن عبداللہ الواسطی، قیس بن ربیع، ابو الاحوص، شعبہ بن الحجاج، زہیر بن معاویہ، ابی عوانہ، عبد الواحد بن زیاد اور بشر بن المفضل. ان 10 نے بھی سیم سند سے روایت بیان کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی انگلی ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. بس بولا وہ تشہد میں بیٹھتے تھے، حلقہ بناتے تھے 2 انگلیوں سے، پھر ایک انگلی کھڑی کرتے تھے، بس یہ کہا ہے. تو 10 راویوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ جو معاملہ ہمارے عام دن میں فرائض نماز میں 5 دفعہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، 9 دفعہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور 9 میں سے 5 تشہد آخری تشہد ہوتا ہے. کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں، یہ انگلی ہلانا صرف آخری تشہد میں. بہرحال تو آخری تشہد 5 دفعہ اور ٹوٹل تشہد 9 دفعہ. صرف انگلی ہلانے کا معاملہ صرف زائدہ کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں پتہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زائدہ کی یہ زیادتی شاذ ہے. کیا ہے؟ شاذ. اور یہ شاذ متن کی شذوذ کی مخالفت کر کے ایسا کچھ بیان کر سکتا ہے جو جمہور نے نہ کیا ہوئے، اور وہ دین میں کوئی نیا مسئلہ لا رہا ہوئے. ہاں کبھی کبھار سکہ راوی کی زیادتی مانی جاتی ہے اگر وہ حدیث کی تشریح کرے، لیکن یہ حدیث کی تشریح نہیں کر رہی ہے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہے. اور جو 10 راوی ہیں، اور ہو سکتا ہے 10 سے زیادہ ہیں، یہاں تو ہم نے صرف 10 کے نام لائے، 10 یا ہو سکتا ہے 10 سے زیادہ راوی ہیں، انہوں نے یہ الفاظ نہیں بیان کیے. تو یہ کیسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بعض لوگ ہیں جو ہمارے منہج کو نہیں مانتے، الگ منہج میں، وہ کہتے ہیں زیادہ ثقہ اور زیادہ ثقہ قبول ہوتی ہے. یعنی ایک سکہ راوی کی زیادتی اور سکہ راوی کیونکہ سچا ہے اس کی زیادتی قبول ہوئے گی. ہاں ہم کہتے ہیں واقعی سکہ کی بات قبول ہوتی ہے اگر وہ وہم نہ کرے. تمہیں کیسے گارنٹی کہ اس کو یہاں وہم نہیں ہوا، غلطی نہیں ہوئی؟ ہمارے پاس تو قرینہ، ہمارے پاس تو پروف، اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے نا کہ دیکھو اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، ان نے یہ نہیں کیا زیادہ اور اس نے کر لی، تو یہ دلیل ہے اس کو وہم ہوا ہے. اور یہ زیادتی پھر نیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہے. تو ہم زیادہ ثقہ کو مانتے ہیں. اور یہی مسئلہ باقی تمام مسائل میں بھی ہوتا ہے. یہ جتنی آپ دیکھتے ہیں نا علامہ البانی اور زبیر علی زئی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، وہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ ثقہ کی زیادت کو مان لیتے ہیں. چھاتی پہ ہاتھ باندھنے والی روایت، وہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی راوی بیان نہیں کرتا سوائے ایک مومل بن اسماعیل کی ہیں. اور مومل بن اسماعیل سے بھی زیادہ اوثق جو راوی ہیں سفیان بن عیینہ ہیں اور ہیں سفیان ثوری، کوئی اس کو بیان نہیں کرتا. تو یہ جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے علل کا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے مسئلہ سمجھنا. اور اس کے ساتھ ایک بات اور ملا لیں کہ صحابہ اور تابعین کا عمل، تو ہمیں صحابہ تابعین کا عمل بھی نہیں ملتا. یہی مسئلہ. اب دیکھیں ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل ملتا ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھرتے تھے نماز میں، تو ایک طرف کبھی کبھار سلام پھرنا جائز ہے. لیکن سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ جو ہے نماز کے سلام میں، اب یہ اس کو زبیر علی سے صحیح لکھتے ہیں، علامہ البانی بھی صحیح لکھتے ہیں. اب یہ متقدمین کے منہج سے ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ متقدمین اس روایت کو معلول کہتے تھے، کیونکہ نہ اس پر صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہی بات کہ تفرد کر رہے راوی. سب سے زیادہ مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار چلو تفرد تو آ ہی رہے، یا شذوذ آ رہا ہے، یا ثقہ کی زیادت آ رہی ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں صحابہ اور تابعین کے عمل کی طرف کہ کیا صحابہ اور تابعین یہ کرتے تھے؟ تو ہمیں وہ بھی نہیں ملتا. لہٰذا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی بھی جو روایت ہے جو علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے صحیح کی ہے، وہ ہمیشہ ثابت، یہ ثابت نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے، کیونکہ صحابہ تابعین سے بھی یہ ہمیں عمل نہیں ملتا. ہیں کچھ قواعد کے ساتھ. جس طرح پہلے ایک روایت دکھائی تھی کہ امام مالک نے بھی ایک روایت میں زیادتی کی ہے من المسلمین، لیکن وہ امام مالک کے در زائدہ کے در، اور امام مالک کے پھر کئی متابعات بھی تھیں راویوں نے، ان سیم الفاظ وہ امام مالک جیسے بیان کیے، تو ہم نے وہاں پر زیادہ ثقہ مان لی تھی. لیکن یہاں ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہاں پر معاملہ پھر نماز کا بھی ہے، اور کتنے دفعہ یہ دن میں ریپیٹ ہوتا ہے، اور زائدہ سکہ ہے لیکن اس طرح سکہ نہیں جس طرح یہ شعبہ اور سفیان بن عینہ اور بشر بن المفضل ہے. یہ اس سے زیادہ سکہ راوی ہیں، اور انہیں یہ زیادتی نہیں بیان کی. تو اگر یہ زیادتی عاصم کے پاس ہوتی، جو کہ دن میں آخری تشہد میں 5 دفعہ اور ٹوٹل تشہدوں میں فرض نماز میں 9 دفعہ آتا ہے، یہ صرف اس کو پتا تھا، باقیوں کو نہیں پتا یہ بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مضمون میں شذوذ کی مثال ہے. اس طرح متن بھی شاذ ہو سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی شاذ روایت کو سمجھنے کے لیے اس کے طرق جمع کرنے ہوتے ہیں. جب
اور یہی غلطی علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے اس معاملے میں بھی کی ہے. دونوں کو یہ غلطی لگی کہ بس وہ سندن دیکھ کے لیکن صحابہ اور تابعین کا عمل ساتھ میں نہیں دیکھا. اب میں آپ کو ایگزامپل، کیونکہ ہمیشہ کانٹراسٹ دینا پڑتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے سجدوں کے درمیان نفل الدین کا یا نماز میں ہاتھ کو چھونے کا، وہاں ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل مل جاتا ہے، جس کی بنا پہ گو کہ وہ روایتیں بھی مرفوع جو ہے معلول ہے، شذوذ ہے ان میں، لیکن ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل مل جاتا ہے. اور ابن حزم الظاہری کا بھی مذہب یہی تھا کہ وہ بھی جو ہے نا بس ظاہری سند کو دیکھے، لیکن ان کو ہم پیار اس لیے کرتے کہ وہ اپنے معاملے میں سچے تھے کم از کم. اور علامہ البانی سے بھی زبیر علی زئی صاحب سے یہ تسامح ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے، اللہ جانے کیا ہوا ہے، کہ وہ کچھ معاملات میں تو سکہ کی زیادت کو لے لیتے تھے جو ان کے مذہب کو فٹ کر رہی ہوتی تھی. لیکن اب رفع الدین بنو سیدتین جس میں ان کا نقصان ہو رہا ہوتا تھا پورا، وہاں انہوں نے کیا کہتے ہیں بڑے زور و شور سے روایت کا جو ہے وہ علتیں بیان کری اپنی کتاب میں. اور صحابہ اور تابعین کے عمل کو چھوا تک نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ فرقے کی موت ہے. اب یہ ایک تلخ ٹاپک ہے یار. کرنے ہوتے ہیں. جب تک ہم طرق جمع نہ کریں، اس کی سند متن نہ دیکھیں، یہ شذوذ نہیں نکال سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شذوذ بھی خفی علت ہے. لیکن چلے ہم نے تو یہ بولا حدیث کی صحیح 5 شرائط ہیں، اس میں ہم نے علل خفی اور شذوذ کو الگ کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو ٹینشن نہیں لینی ہے، بس سمجھانے کے لیے ان کو الگ کیا ہے، لیکن وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ خفی ہے. جب ہم نے طرق اور سند جمع کیے تو پھر شذوذ سامنے آیا نا. تو یہ ہوتی ہے متن یا مضمون میں شذوذ.